ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں اس وقت اوور آل سیاست پہ اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کی سیاست پہ۔ عمران خان صاحب کی بہنیں اور ان کی اہلیہ یہ غیر سیاسی ہیں۔ اگر ان کے ساتھ ان کی حکومت میں یہ ہو رہا ہے تو اقتدار ہمیشہ نہیں رہتا۔ کوئی بھی دوسری حکومت ان پر کیسز کرتی ہے یا ان کو گرفتار کرتی ہے تو میرے خیال میں پھر عورت کارڈ کا حق کسی کو حاصل نہیں ہوگا۔ 7ویں دفعہ آج بھی مجھے اپنے لیڈر عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دیا گیا۔ میں صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوں کہ جو بھی آئینی اور قانونی راستے تھے وہ تمام میں نے اپنائے کہ اس کے بعد مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ایک مجھے آپ سے سوال کرنا ہے بیکاز یو ون آف دا موسٹ تھاٹفل لیڈرز آف پی ٹی آئی، کہ یہ جو بات ہم کرتے ہیں کہ فوج نے کہا تو یہ کر لو، فوج نے کہا یہ کر لو، اور میں آپ کے لیے نہیں، میں ہر پارٹی کے حوالے سے کہہ رہی ہوں، فوج کی ہم کرٹیک کرتے ہیں، بہت کرٹیک کرتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ جائزہ بہت کرتے ہیں، لیکن یہ بتائیے گا کہ جب ڈیسیجنز کرٹیکل کچھ لینی ہوتی ہیں تو پولیٹیکل لیڈرشپ انکلوڈنگ یورز ہیز ایکسرسائز دیئر اون اتھارٹی جب ان کو ضرورت پڑی ہے۔ پنجاب میں اگر، اور میں آپ پر آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو پن یور پارٹی ڈاؤن، میں کہہ رہی ہوں سب تو یہ جو آرگیومنٹ پاکستان سنتا ہے بار بار کہ جی فوج نے یہ کر دیا تو فوج نے یہ نہیں سننے دیا، فوج نے یہ نہیں کرنے دیا، تو میں پوچھتی ہوں بحیثیت ایک پاکستانی شہری کے کہ جب چیزیں آپ کو پرائیورٹی لیڈرشپ کو لگتی ہیں اس وقت تو پھر اپنی مرضی کرتے ہیں، تو جب ان معاملات پہ، سیکیورٹی کے معاملات پہ اگر سیکیورٹی کا ایک آؤٹ لک ہوتا ہے تو آپ اس وقت اگر آپ کا آلٹرنیٹیو آؤٹ لک ہوتا ہے کوئی کمپریہنسو اینڈ وائز، تو پھر اس پہ پش کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں، ایک آپ سے میں ایک حد تک اگری کرتا ہوں، سول آرم فورسز اور جو ہمارے سول انٹیلیجنس انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اتنے فعال ہونے چاہیے کہ وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو، گورنمنٹ کو کلیئر جو ہے وہ تھیٹر کی پکچر، ایک اسنیپ شاٹ دے سکے، لیکن یہاں پہ آئرنی یہ ہے کہ جو مین کیپیسٹی ہے when it comes to security اور فائٹ combating terror پاکستان میں وہ جو ہے موسٹلی ٹریڈیشنلی وہ لیڈ جو ہے وہ آرم فورسز ہی اس میں لیتے ہیں۔ آئیڈیلی سول پولیس کو، سی ٹی ڈی کو، ان اداروں کو، آئی بی کو، اسپیشل برانچ کو، ان کو لینا چاہیے، لیکن ہماری اوبیسلی کیپیسٹیز کی ایشوز بھی ہیں اور ہمارے پھر اور بھی ایشوز ہیں، تو اس میں پھر یو ہیو ٹو گورنمنٹ جو ہیں ان کو جو ہے وہ ملٹری لیڈرشپ کی ایڈوائس جو ہے اس پہ زیادہ انحصار کرنا پڑتا ہے۔ بٹ آئی ڈو اگری ود یو کہ جی اس کے اوپر کوئی ایسا میکینزم ہونا چاہیے جس میں اور انسٹیٹیوشن سے بھی ایڈوائس لی جا سکے۔ سر ون سیکنڈ، دیر از اے میکنزم، بالکل نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے، اس میں ان پٹ ہو سکتا ہے، میں یہ تو بالکل نہیں کہہ رہی کہ اسٹیک ہولڈر سے ان پٹ نہ ہو، لیکن جو عجب بات ہے کہ اس وقت ڈیسیجن میں شامل ہوتے ہیں آپ لوگ سب، آپ اگری کرتے ہیں، مطلب کہ سویلین جو لیڈرشپ ہوتی ہے، ملک کی لیڈرشپ تو سویلین ہی ہے، لیکن بعد میں پھر مسائل جب گڑبڑ ہو جائے، جب دوستی ہو تو دو ایکسٹینشن اور تین ایکسٹینشن جب فالنگ آؤٹ ہو گئے تو یہ برے، تو دس ول ہیو ٹو اسٹاپ ایٹ سم پوائنٹ نا جی، ڈونٹ یو اگری؟ I agree this will have to stop to the extent that the politicians have to stop going to the establishment for favors to get into power, and similarly the establishment has to just stay away from politics and focus more on their professional duties. وہ میں آپ کی ایک بات سے 101% اگری کرتا ہوں۔ تو مجھے جی میں تھوڑا سا نیازی صاحب کے پاس جاتی ہوں، اتنی دلچسپ گفتگو ہے اور ٹائم میں نے بھی لے لیا بہت۔ نیازی صاحب اب آپ ذرا کنکلوڈنگ وزڈم ہمارے ساتھ شیئر کریں، یہ جو معاملات ڈسکس ہوئے بھی۔ دیکھیں نسیم، کرائسس یہ ہے کہ اس ملک میں اس وقت جو موجودہ بحران ہے اس کی کنجی دو چیزوں کے پاس، ایک عمران خان، دوسرے کوئی الفاظ چبانے کی ضرورت نہیں، وداؤٹ منسنگ ورڈز۔ اب خان صاحب جو ہیں ان کے سامنے کیا چیز ہے، جو ان کو کیا ہے، ان کا صورتحال کیا ہے۔ خان صاحب اس وقت دو ذہن میں چیزیں رکھیں، خان صاحب کی جو جتنی اس وقت اورڈیل ہے، اذیت، ابتلا ہے، اس کا اکیلا وہ خود ذمہ دار ہے۔ تفصیل میں نہیں جاتا، آپ کا ٹائم نہیں ہے۔ خان صاحب کی جو مقبولیت ہے وہ اس کی وجہ خان صاحب نہیں ہے۔ خان صاحب نے کشمیر نہیں فتح کیا، نہ کو 50 کروڑ 50 لاکھ نوکریاں دی ہیں، گھر دیے اور 1 کروڑ نوکریاں دی ہیں، ایک کوئی میگا پروجیکٹ نہیں دیا۔ کوئی مجھے بتا دینا دفتر میں عمل کیا عثمان بزدار ہیں یا ارباب صاحب بیٹھے ہیں، کیا محمود خان نے ان کو یہ الیکشن جتوایا ہے؟ اسی کارکردگی نے۔ چنانچہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہماری
ہے کہ انہوں نے وہ کون سا لاہعمل اختیار کیا ہے خان صاحب کو اتارنے سے لے کے اور آج تک ہینڈل کرنے سے. ان کی بہنوں کی جو تضحیق اور جس طریقے سے شرمناک اندھوناک کا واقعہ ہوا ہے, بالکل کنڈیمنیبل, بہت اسٹرانگ ہر چیز نے اور ہر چیز, اور میرا خیال ہے کہ اتنی بے شرمی سے اب ان کو سمجھ نہیں آتی, اور حکومت بیچاری دیکھیں سیاسی حکومت ہے, ان کو ڈیفینڈ کرنا پڑ رہا ہے, جو کہ میرا خیال ہے کہ ان کو خود بڑا مشکل نظر آ رہا ہے. لیکن اس نے کیا کیا, اس نے عمران خان کی سیاست کو مضبوط کیا, مربوط کیا ہے. میں نے کہا اس لیے نہیں رو رہا ہوں, یہ کون اس میں سوچے گا کہ عمران خان کی سیاست جو آج 7ویں آسمان سے 9ویں آسمان کی طرف جا رہی ہے, اس کی ذمہ دار کا ایک ایک لمحہ جو ہے. اب جب آپ کے پاس بات یہ ہے کہ مقبولیت میں خان صاحب کا رول کوئی نہیں ہے, اپنی ابتلا, اپنی تکالیف, اپنی آزمائش خان صاحب کی ساری اپنی وجہ سے ہے, دونوں کا مل کے خان صاحب کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جی اب جب اپنی ان کا کیا, خان صاحب نے کب نہیں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ڈیل نہیں کرنا چاہیے, وہ تو ڈیل ہی اسٹیبلشمنٹ کرنا چاہتا. اب عمران خان چاہتا کیا ہے, جب اسے یہ پتا ہے کہ ڈیل میں ان سے ہونی ہے. اب خان صاحب کے پاس چونکہ سیاسی جو ذہن ہے وہ 0/0 ہے, اللہ نے ان کو بہت خوبیاں دی ہیں, اس کا میں نہیں ہے کہ اب ان کی میں مدد سرائی میں کروں. اس وقت ان کا یہ ہے کہ کریٹیکل پوائنٹ آف ویو سے ان کی سیاست کے اندر ایک سیاسی فیصلہ نہیں ہے جس پہ وہ اترا سکیں یا خود اس کے اوپر ان کو تعصب نہ ہوا ہو, ان کو افسوس نہ ہوا کہ ہاں یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. اب انہوں نے فیصلہ کیا کیے ہوئے, چونکہ میں مقبول ہوں اس لیے مجھے ٹرم جو ہے نا نواز شریف سے فرق ملنی چاہیے. 2000 میں جو نواز شریف صاحب کو ٹرم ملی تھی ایک بڑی ہیومیلیٹنگ, اور انہوں نے تضحیق امیز معاہدہ کہتے نہیں. خان صاحب مفاہمت اور مخاصمت آپ کو ایک رول ادا کرنا تھا. اب یہ وہ دونوں میں آپ کو پسپائی ہو چکی ہے. علی امین گنڈاپور کا جو آپ نے نکالا ہے تو یہ آپ نے اعلامیہ تھا آپ کا کہ جی جو مفاہمت ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اعظم سواتی صاحب, گوہر صاحب سارے شلف ہو گئے ہیں. اپنے طور پہ وہ ایسے بندے کو لے آئے جیسے مخاصمت بڑھانی ہے. 9 مئی والا واقعہ میرے خیال 9 مئی تھا نا, وہ جو بڑا گندا پاکستان کی تاریخ کے 7 دن, اس کو تو آپ اون کرنے پر تیار نہیں ہیں. اب کون سا 9 مئی اور کروائیں گے آپ؟ 26 نومبر بالا بچ گئے ہیں. کو ملکی مقتدرہ کو حکومت کو وارہ کھاتا ہے پرتو شدت, کیونکہ اس سے وہ ساری ہوا نکال سکتے ہیں. اب کوئی چوائس نہیں رہی. آج بھی اگر اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہو تو عمران خان صاحب کو ملے. میں ڈاکٹر الوی کے پاس خصوصی طور پر یہ زندگی ہے کہ خدا کے واسطے میں بٹھائیں, کیونکہ میری پاکستان ضرورت ہے. اور اگر یہ دونوں معاملہ نہیں کرتے تو یقین جانو کہ اس ملک کا جو ہے پھر میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں, میرے پاس لفظ نہیں ہے جو میں. بہت شکریہ, آپ نے بڑی کوئکلی آپ کا کامنٹ اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ آپس میں بات چیت نہیں ہوگی تو معاملات گڑبڑ رہیں گے. نہیں, ابھی ہم نے رات کو ویژول دیکھے کہ دوران ممدانی وائٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور صدر ٹرمپ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. کچھ ایسے کوسچن ہیں which were very harsh. ظاہر ہے ہم بھی کرتے ہیں ایسے کوسچن. نہیں, بڑی وہ خوبصورت چیز تھی, وہ تو انسان ایک اور ہی لیول پہ آپریٹ کر رہا تھا. اچھا, جب پاکستان اور بھارت کا مئی میں یہ چل رہا تھا, جنگ کہیں جو بھی کہیں, ان کی جنگ کیا کہیں, جنگی تو ان کی پارلیمنٹ میں ہوئی مشاورت. ہماری سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس تھا, ہماری اپوزیشن نہیں گئی اس میں. یہ جو نیازی صاحب نے بات کی اور ارباب شیر علی صاحب نے بھی بہت اچھی باتیں کی ہیں, یعنی مجھے پسند آئی ہیں ان کی باتیں کہ جس پرسپیکٹو میں وہ بات کر رہے ہیں. لیکن کاش یہ سب پارلیمنٹرین ایسا ہی سوچیں, اسی فیلنگ کو, اسی تھاٹ کو, اسی ضرورت کو آگے بڑھائیں. میں نے 2 آپ کو ایگزامپل دے دی. ایک ڈائریکٹ ہمیں کر رہی ہے, ایک ہم نے ادھر وائٹ ہاؤس میں دیکھی. اگر وہ وائٹ ہاؤس والا ڈیزروز اے ہول پروگرام, کیونکہ بہت ہی وہ انسپریشنل تھا, کمال ہی تھی وہ جو تھا. جی ارباب صاحب, یو کین ہیو دا لاسٹ سینٹنس. جی بیسیکلی بات یہی ہے کہ اس ملک کو کورس کریکشن کی ضرورت ہے, اور آئی تھنک سیاستدان جتنے بھی ہیں دے ہیو ٹو سٹ ود ایچ ادر, اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے اور چیزیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. بیکاز جس طرح چیزیں جا رہی ہیں, اسپیشلی جس طرح کی ترامیم ہو رہی ہیں, اس طرح ہم نے کبھی کسی رول میں امینڈمنٹ نہیں دیکھی. بے شک جی, کورس کریکشن کی ضرورت ہے, ادروائز دیر ول بی نتھنگ لیفٹ ٹو فائٹ فار. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کورس کریکشن کی ضرورت ہے. آپ تینوں کا بہت شکریہ. ناظرین, اسی پر کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو یہ ضرور کہیں گے کہ اے پی کا جو ایسوسیٹڈ پریس ہے اس نے پوری جو ان کی انٹریکشن ہے پریس کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کی, اور
ممدانی کے، زوران ممدانی کی، وہ دکھائی ہے. آپ سے ہم بڑی گزارش کرتے ہیں کہ آپ وہ پوری دیکھیے گا. آپ وہ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ انسان میں اللہ نے کتنی صفات دی ہیں اور کس طرح آپ جھگڑتے ہوئے لوگ ایک کاز کے لیے. اور اس میں زوران ممدانی کو زیادہ ہم کریڈٹ دیں گے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی امیزنگ ایک ان کا رہا رویہ. تو جب کاز بڑا ہو اور انا چھوٹی ہو تو پھر بہت چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں. آپ میں سے بہت سے لوگ کہیں گے امریکہ کہاں اور پاکستان کہاں، لیکن انڈیویجولز جو ہیں ان کا رول بہت بڑا اور بہت اہم ہوتا ہے جب وہ ایک خاص عہدے پہ ہوں اور خاص ان کی مقبولیت ہو. تو اسی پر پروگرام ختم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خدا کرے پاکستان میں اور بہتری ہو. پاکستان زندہ باد.